بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق اللہ العظیم. قرآن کریم فرقان حمید کی اما پارہ کی سورۃ الفلق ہے، اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس دونوں کو معوذتین کہا جاتا ہے. اور ان سورتوں کے فضائل میں سے ایک یہ بھی ہے، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے وقت 3 مرتبہ اپنے جسم پر یہ سورتیں پڑھ کر ان کے ساتھ سورۃ الاخلاص پڑھ کر دم کیا کرتے تھے، اور 3 مرتبہ اپنے جسم پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے. اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کسی مریض کو لاتے تھے، کوئی مریض شخص آتا تھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہی صورتوں کے ذریعے سے ان پر دم کیا کرتے تھے. اور انہی صورتوں کے اندر پناہ مانگی گئی ہے اللہ تعالیٰ سے مخلوقات کے شر کی. اور اندھیرے کے رات کے اندر جب اندھیرا مکمل چھا جاتا ہے، پھر حشرات الارض نکلتے ہیں، چور نکلتے ہیں، سانپ اور قبرستانوں پر لوگ بیٹھ کر جادو کرتے ہیں. یہ ایک شر ہے، اس سے پناہ مانگنے کا بھی ذکر کیا، اور اس کے ساتھ جادو کا بھی ذکر کیا گیا اور حسد کا. 4 چیزوں سے پناہ مانگنے کا ذکر کیا ہے. اے نبی قل اعوذ برب الفلق، اے نبی کہہ دیجئے کہ میں صبح کے مالک کی پناہ لیتا ہوں، من شر ما خلق، تمام مخلوقات کی شر سے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جو بھی مخلوقات بنائی ہیں، ان مخلوقات میں ہر قسم کی خیر بھی ہے اور شر کے پہلو دونوں موجود ہیں. تو اسے پناہ مانگنے کا ذکر آ رہا ہے کہ تمام مخلوقات کی شر سے پناہ مانگتے ہیں. ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ اندھیرا چھا جائے. جب پوری رات ہو جاتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، تو اس رات کی تاریکی کے اندر کیا ہوتا ہے؟ چور چوریاں کرتے ہیں، ڈاکہ ڈالتے ہیں، اور موذی جانور نکلتے ہیں، حشرات الارض زمین سے نکلتے ہیں، اور یہ دشمنان اور جادو قبرستانوں پر یہ لوگ بیٹھتے ہیں. تو اس اندھیری رات کے اندر جو شر ہوتے ہیں، اس سے بھی پناہ مانگنے کا ذکر کیا گیا ہے. ومن شر النفاثات فی العقد، اور گروہ پر پڑھ کر پھونکنے والوں کے شر سے. یہ کیا ہے؟ یہ ایک قسم سمجھ لیں کہ جادو کا ہے، جسے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا، جس کا اثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک 6 مہینے تک ہوا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، آرام فرمائے تھے، تو خواب میں 2 شخص آئے. ایک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سرانے کی طرف کھڑا ہوتا ہے، اور دوسرا پیروں کی طرف. وہ پوچھتے ہیں کہ اس شخص کو کیا ہوا؟ دوسرا بتاتا ہے یہ مسحور کن ہے، اس پر جادو کیا گیا. تو وہ سوال کرتا ہے اس پر کس نے جادو کیا ہے؟ جواب میں آتا ہے لبید بن عاصم، یہ یہودی ہے، اس نے کیا. اور پھر وہ دوسرا بتاتا ہے کہاں کیا ہے، اور وہ بیر زروان ایک کنواں ہے، جس کنویں کے نیچے پتھر کے نیچے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے جادو کیا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ساری حقیقت بتائی. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں اور اس جگہ کو جہاں خواب میں دکھلایا گیا، تو وہاں سے اس پتھر کے نیچے سے وہ کنگا نکالتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت صحیح ہو جاتی ہے اور وہ اثر ختم ہو جاتا ہے. آپ اندازہ لگائیں، لوگوں نے، کافروں نے، مشرکوں نے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی کو بھی نہیں چھوڑا. یہاں سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے ایسے شریروں سے جو ہمیں تکلیف پہنچائے. اس کے بعد چوتھے نمبر پہ ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے. حسد کیا ہے؟ حسد یہ ہے کہ آپ کسی شخص کے پاس کوئی نعمت دیکھیں تو دل میں آپ کو بہت یہ اس کے جلن ہو، تکلیف ہو، یہ اس کے پاس کیوں ہے، یہ نعمت سے مالا مال کیوں ہے، اس سے یہ نعمت ختم ہو جائے، زائل ہو جائے. یہی ہوتا ہے حسد. دوسرا تو رشک، کاش کہ یہ چیز میرے پاس ہوتی. یہ شرم کوئی گناہ نہیں، پر حسد کرنا یہ گناہ ہے. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت کافر یہودی تھے، اور انہوں نے
جنگ کیا، قتال کیا، پر مقابلہ نہیں کر سکے، آخر میں انہوں نے حسد کیا اور حسد کے ذریعے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر انہوں نے جادو کیا ہے۔ تو یہ سورۃ الفلق ہے۔ تو ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے، رات کے ٹائم اب معمول بنا لے سورۃ الفلق کو، سوتے وقت سورۃ الفلق، سورۃ الناس، اس سے ہم گناہ کی پناہ مانگیں گے، مخلوقات کی شر سے اور جادوگروں سے، اور رات کے اندھیروں کے اندر جو شر ہوتے ہیں اس سے، چوری سے، ڈکیتی سے، اور جو لوگ حسد کرتے ہیں ان کے حسد سے، ان 4 چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں پناہ میں رکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔